خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار 9ویں صدی ہجری کے مشائخ نقشبندیہ میں سے تھے۔ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک 806 ہجری میں خواجہ محمد شاشی بن خواجہ شہاب الدین کے گھر تاشقند کے قریب باغستان توران کے مضافات میں ہوئی۔ آپ کا اسم شریف عبید اللہ، لقب ناصر الدین اور احرار ہے۔ زیادہ مشہور لقب احرار ہی آپ کا لقب ہے، جو اصل میں خواجہ احرار ہے۔ چونکہ آپ کے اسم گرامی کے معنی میں چھٹائی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کے تدارک کے لیے آپ کو خواجہ احرار بالاضافت لقب دیا گیا ہے۔ اس لقب میں آپ کی بڑی منقبت ہے، کیونکہ اہل اللہ کے نزدیک حر اسے کہتے ہیں جو عبودیت کی حدود کو بدرجہ کمال قائم کرے اور اغیار کی غلامی سے نکل جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے اور پھر مقامی مکتب میں داخل ہوئے۔ جب عمر 22 سال کی ہوئی تو علمی مرکز سمرقند گئے، جہاں مولانا قطب الدین صدر کے مدرسہ سے علوم متداولہ حاصل کیے۔ آپ کے اہل خانہ ایک طرف تو امیر کبیر صاحب دولت و ثروت تھے، دوسری طرف اہل ذکر صاحب فیض و کمال۔ آپ کے جد امجد شہاب الدین نے جب آخری وقت میں الوداع کہنے کے لیے اپنے پوتوں کو قریب بلایا تو قریب آنے پر کم سن عبید اللہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر گود میں لے کر فرمایا، اس فرزند کے بارے میں مجھے شہادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملی ہے کہ یہ پیر عالمگیر ہوگا اور اس سے شریعت و طریقت کو رونق حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن ہی سے آپ کو بزرگوں کی زیارت و ملاقات کا ذوق و شوق رہا۔ بہت سے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دی اور فیض حاصل کیا۔ چنانچہ 22 سے 29 برس کی عمر تک آپ سفر میں رہے۔ ایک مرتبہ آپ ہرات میں تھے کہ ایک سوداگر نے آپ سے خواجہ محمد یعقوب چرخی کے فیض پر اثر کی تعریف کی تو اسی وقت بلخ کے راستے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ جاتے ہوئے ان کے مرشد پاک خواجہ علاء الدین عطار کے مزار پر انوار کی زیارت کی۔ جب خواجہ یعقوب چرخی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی اس ملاقات کا اس طرح ذکر فرمایا، جب میں یعقوب چرخی کی خدمت میں پہنچا تو آپ بڑی شفقت و عنایت سے پیش آئے، بیعت فرمایا، روحانی تربیت فرمائی اور جلد ہی خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلفاء میں سے ہیں، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ یعقوب چرخی فرماتے تھے کہ جو طالب کسی بزرگ کی صحبت میں جانا چاہے تو اسے عبید اللہ احرار کی طرح جانا چاہیے کہ چراغ، بتی اور تیل سب تیار ہے، صرف دیا سلائی دکھانے کی دیر ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر قبولیت عامہ عطا فرمائی تھی کہ بعض اوقات فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں پیری مریدی کروں تو کسی اور پیر کو مرید میسر نہ آئیں مگر میرے ذریعے دوسرا کام لگایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت و ترویج کروں۔ خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین و معتقدین میں جہاں درویش و فقراء نظر آتے ہیں، وہاں بڑی تعداد میں عمراء اور ولی بھی بادب کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت شہاب الدین آپ کے دادا ہیں، صاحب آیات و کرامات اور احوال و وجد ہیں۔ مجاننین اور مجاذیب سے اکثر صحبت تھی، اکثر اوقات زراعت اور کبھی تجارت میں بسر کرتے، اکثر اوقات سفر میں تنہا جاتے، اگر کبھی رہزن راستے پر لوٹنے کی غرض سے آتے آپ مجاذیب سے ایک کا نام لیتے اور ان سے مدد چاہتے، فی الحال وہ جماعت حاضر ہوتی اور چوروں کو دفع کر دیتی اور آپ سلامتی سے روانہ ہو جاتے۔ ان کے دو لڑکے تھے، خواجہ محمد اور خواجہ محمود، جو خواجہ احرار کے والد بزرگوار ہیں۔ منقول ہے کہ جب خواجہ شہاب الدین کی وفات نزدیک ہوئی تو بڑے بیٹے خواجہ محمد سے کہا کہ اپنے بچوں کو لاؤ تاکہ ان سے وداع کر لوں۔ خواجہ محمد کے دو بچے تھے، خواجہ اسحاق اور خواجہ مسعود۔ دونوں پر خواجہ شہاب الدین نے نظر التفات کی اور فرمایا کہ محمد تمہارے فرزند بہت پریشان اور سرگرداں ہوں گے، خصوصاً مسعود، جن کی پریشانی کی وجہ سے خواجہ اسحاق بھی
پریشان ہوں گے۔ کچھ ان کے ناپسندیدہ اوصاف بھی بیان کیے۔ اس کے بعد خواجہ محمود خواجہ احرار کے والد سے، جو خواجہ محمد کے چھوٹے بھائی تھے، کہا تو بھی اپنے فرزندوں کو لا۔ خواجہ احرار اس وقت بہت چھوٹے تھے، کپڑے میں لپیٹ کر لائے گئے۔ جب خواجہ شہاب الدین کی نظر ان پر پڑی تو بےتاب ہو کر فرمایا۔ اٹھائے گئے تو آپ نے پوتے کو گود میں لے لیا اور اپنے جسم کو ان کے اعضاء سے ملایا اور فرمایا، جس فرزند کی مجھے طلب تھی، عالم میں ان کے تصرفات کو نہ دیکھ سکوں گا۔ جلد ہی یہ بچہ عالمگیر ہوگا، شریعت کی ترویج کرے گا اور طریقت کو رونق بخشے گا۔ سلاطین عصر ان کے فرمان پر جھکیں گے اور ان کے امر و نہی کو قبول کریں گے۔ جو کام ان سے ظاہر ہوں گے، ان سے قبل مشائخ قبار سے نہ ہوئے ہوں گے۔ جو کچھ مبدا سے منتہا تک ان پر گزرے گا، وہ ایک ایک کر کے سب پر ظاہر کریں گے۔ دوبارہ اپنا چہرہ ان کے اعضاء پر ملا، پس انہیں خواجہ محمود کو دیا اور وصیت کی کہ میرے اس فرزند کا بہت خیال رکھنا، تربیت میں جیسی چاہیے کوشش کرنا۔ پھر خواجہ محمد کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تیرے دل میں اپنے فرزندوں کے متعلق کچھ خیال میرے لیے نہ آئے۔ منقول ہے کہ خواجہ محمود علیہ رحمہ پر خواجہ احرار کے شکم مادر میں قرار پانے سے قوی جذبہ وارد ہوا۔ بہت زمانہ مجاہدات اور ریاضات شاقہ میں گزرا اور تقلیل طعام اور سکوت برددام، ترک اختلاط، خواص و عوام اختیار کیا اور وہ جذبہ 4 ماہ رہا۔ اس اثنا میں آپ خواجہ محمود کی پشت سے شکم مادر میں منتقل ہوئے۔ پھر اس جذبے نے تسکین پائی، پوشیدہ نہ رہے کہ آپ کے بعض چچا زاد بھائیوں کا کہنا ہے کہ جب تک آپ کی والدہ نے نفاس سے پاک ہو کر غسل نہ کیا، آپ نے پستان کا دودھ نہ پیا۔ 40 دن تک یہی معاملہ رہا۔ حضرت مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 12 سال کی عمر میں مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ حق تعالیٰ سے کوئی غافل ہو سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ حق تعالیٰ نے سب کو اس طور سے پیدا فرمایا کہ اس سے غافل نہ رہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ حق تو حق تعالیٰ کی عنایت ہے۔ خاص لوگوں کے ساتھ یہ ریاضت و محنت اور مجاہدے سے نہیں ہوتا۔ کسی کو یہ مرتبہ حاصل ہے، کسی کو نہیں۔ خواجہ اسحاق سے، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، منقول ہے کہ میں اور باقی اطفال چھوٹی عمر میں ہر چند یہ چاہتے تھے کہ آپ کو بچوں کے کھیل میں مشغول رکھیں۔ کامیاب نہ ہوئے تو پہلے یوں ظاہر فرماتے کہ آپ کھیلیں گے، جب وقت آتا تو آپ تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ آپ میں عصمت کی خوبی نظر آتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ابتداءً نیاز مندی میرے باطن پر اس قدر غالب تھی کہ جس سے بھی آزاد بندہ و سیاہ و سفید، صغیر و کبیر سے ملاقات ہوئی، سرے نیاز اس کے قدموں پر جھکاتا اور دعا توجہ خاطر کی التجا فرماتے کہ مبادئ حال میں جو احوال کے غلبے کے محل ہیں، کئی رات تاشقند کے مزارات کا چکر لگاتا، اور وہ مزارات ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ کبھی ایک ہی رات سب پر حاضر ہوتا۔ اس وقت سن بلوغ شرعی کو پہنچ چکا تھا۔ متعلقین کو توہم ہوا کہ مبادا عمل ناپسندیدہ کے ساتھ مشغول نہ ہوں۔ ایک شخص جو میرا رضائی بھائی تھا، میرے پیچھے لگا دیا تاکہ میری جاسوسی کرے۔ ایک شب شیخ خاون ظہور کے مزار کے مقابل بیٹھا تھا کہ یہ شخص آیا اور جب میرے پاس پہنچا مجھے پکڑا اور لرز گیا۔ میں نے کہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، عجیب چیزیں نظر آتی ہیں، قریب ہے کہ ہلاک ہو جاؤں۔ میں نے اسے گھر پہنچایا۔ اس نے لوگوں میں آ کر ان سے کہا کہ اس کے متعلق اندیشہ مت کرنا، دل جمع رکھو۔ اسے اور معاملہ درپیش ہوا کہ ایسی اندھیری رات میں 10 آدمی اس مزار پر نہیں جا سکتے اور وہ اکیلا گیا ہے۔ پھر لوگوں نے جانا کہ ہمیں امتحان درپیش ہے۔ فرماتے ہیں کہ سحری کی ابتدا میں مزار ابو بکر غفار رحمۃ اللہ علیہ پر، جو انتہائی مہیب اور ہولناک ہے، دن کو بھی وہاں جاتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا تھا، اسی طور سے بہت مزارات پر پھرتا اور عجائبات کا مشاہدہ کرتا۔ فرماتے تھے کہ خواجہ عبد الخالق روح اللہ کے روحا کے مرید بازار میں جب جاتے ہیں، تمام آوازیں ان کے کان میں ذکر کی صورت میں گونجتی ہیں، بغیر ذکر کے کچھ نہیں سنتے۔ ابتدائی حال میں ذکر کا ایسا غلبہ رہا کہ ہوا سے بھی جو آوازیں کان میں آئیں، ذکر ہوئیں۔ تاشقند کے لوگوں میں سے ایک آدمی محمد جہانگیر نے پہلے فصیل بنائی اور سمرقند سے گانے بجانے والے اور آلات طرب منگوائے۔ ایک شب عظیم شور برپا کیا، مجھے بھی کسی اور شخص کے ساتھ وہاں جانا ہوا۔ تمام لوگوں کی آوازیں اور عود و چنگ کے نغمے مجھے ذکر معلوم ہو رہے تھے، بغیر ذکر کے اور کچھ سننے میں نہ آتا تھا۔ اس وقت میری عمر 18 سال کی تھی۔
آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابتدا میں ہرات میں تھا اور 1 پیسے کی قدرت نہ تھی۔ حضرت قاسم تبریسی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، انہوں نے اپنا لیس خوردہ مجھے عنایت کیا اور فرمایا کہ اے ترکستان کے شیخ زادے، کہ یہ ہمارے بیمار ہمارے ارد گرد قبے ہیں، وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ دنیا تمہارے لیے یہ حکم اختیار کرے۔ اس وقت میرے پاس دولت نہ تھی، کمال ترک و تجرید میں زندگی بسر کرتا۔ 22 سال کی عمر میں آپ کے ماموں خواجہ ابراہیم آپ کو تاشقند سے، جو وطن معلوف تھا، تحصیل علم کے لیے سمرقند لائے۔ آپ کو شغل باطنی کا غلبہ تحصیل علم سے معنی ہوا اور بزرگوں کی ملاقات اور صحبت کا میلان قدس اللہ سراہم سلسلہ عالیم میں مستولی ہوا۔ چنانچہ اسی طلب میں ان کی طرف متوجہ ہوئے اور 2 سال تک بخارا کے علاقے میں مشائخ کاملین سلسلہ نقشبندیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ 24 سال کی عمر میں ہرات کو توجہ فرمائی، 5 سال ہرات میں مشائخ زمانہ کے ہم صحبت رہے۔ 29 سال کی عمر میں وطن معلوف کو لوٹے، وہاں زراعت اختیار کی اور کسی کے شریک ہو کر بیلوں سے کام لینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زراعت میں بڑی برکت ظاہر فرمائی۔ صاحب رشحات لکھتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے دیہات 1300 سے متجاوز ہیں، اور اس کے بعد میرے مشاہدے میں آیا کہ اور بھی بہت کھیت خرید لیے گئے۔ حضرت مخدوم مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے قصہ یوسف و زلیخا میں حضرت والا کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ 29 ربیع الاول 895 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ محلہ خواجہ کشفیر، کوچہ ملایان، سمرقند میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ آپ کے والد بزرگوار نے آپ کے مرقد مبارک پر عالی شان میں عمارت تعمیر کر دی اور قبر مبارک کو نہایت عمدہ اور پروزے بنایا۔